بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق لمظفر صدوم کا سبق نمبر 74 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے شکل ثانی کی شرائط کے دوسرے حصے کو، اور اس کے متعلق انشاءاللہ ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ کل کے درس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے شرائط عامہ کے علاوہ شکل ثانی میں جو ہے دو شرائط خاص کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط کو ہم نے کل بیان کیا تھا کہ دونوں میں ایجاب و سلب کے اعتبار سے اختلاف ہونا چاہیے، اور یہ بات ہم نے امثلہ سے واضح کی تھی کہ اگر دونوں کے دونوں موجبہ ہوں گے یا دونوں کے دونوں سالبہ ہوں گے تو اس صورت میں نتیجہ مختلف ہوگا۔ اگر موجبہ ہے تو اس کا نتیجہ ایجاب کی بجائے سلب کی صورت میں لینا ہوگا، اگر جو دونوں سالبہ ہوں گے تو ان کا نتیجہ سلب کی بجائے ایجاب کی صورت میں لینا ہوگا۔ مطلب چونکہ نتیجے کا اختلاف ہے مادے کے تبدیل ہونے کے ساتھ، اور یہ قیاس کے حکم کا موجب بنے گا، اور ہماری قیاس یہاں پہ کیا ہو جائے گی؟ غیر منتج ہو جائے گی۔ لیکن اگر دونوں یعنی صغریٰ اور کبریٰ دونوں جو ہے وہ ایجاب و سلب کے اعتبار سے مختلف ہوں تو مطلب اس صورت میں اصلاً یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک چیز کو دونوں پر حمل یا سلب کیا جائے، بلکہ مطلب اگر ایک میں ایجاب ہے تو اس میں ہر حال میں ایک کو حمل کیا جائے گا، اور دوسرے میں اگر سلب ہے تو ہر حال میں اسے سلب کیا جائے گا۔ یعنی وہاں پہ اصلاً اس اعتبار سے دونوں میں اتحاد ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یہاں پہ یہ کہ دونوں کے درمیان تباین پایا جاتا ہے اور شیء ثالث جو ہے وہ اس کے اوپر حمل ہو رہی ہے، اس کو سلب کیا جا رہا ہے، یا دونوں میں نسبت طلاقی پائی جاتی ہے اور شیء ثالث جو ہے وہ اس کو دونوں پر حمل کیا جا رہا ہے، دونوں سے سلب کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پہ اصلاً اس طرح کی بات کی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ پس فرماتے ہیں کہ اصغر اور اکبر دونوں متباینان ہوں گے نہ کہ متلاقی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایک میں حکم کو ایجاب کی صورت میں بیان کیا ہے اور دوسرے میں سلب کی صورت میں بیان کیا۔ فرماتے ہیں پس ان کے درمیان جو ہے وہ تباین کی صورت ہوگی۔ جب تباین کی صورت ہوگی فرماتے پس ہمارے پاس شکل ثانی کا نتیجہ ہمیشہ سلبی ہوگا، چاہے آپ کوئی بھی مادہ لیں، جس مادے کے اعتبار سے بھی دیکھیں نتیجہ ہمیشہ آپ کو سلب کی صورت میں حاصل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہہ دیا ایجاب و سلب کے اعتبار سے اختلاف ہے، فرماتے دونوں تو موجبہ کسی حال میں ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ ایک ہر حال میں موجبہ ہوگا اور دوسرا ہر حال میں سالبہ ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ نتیجہ ہمیشہ اخذ سے مقدمہ کی اتباع کرتا ہے۔ اس بنا پر شکل ثانی کا یہ قاعدہ کلی ہے کہ شکل ثانی کی تمام صورتوں کا جو انشاءاللہ کے ضرور آئیں گی، ان تمام صورتوں کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیشہ سالبہ ہی ہوگا، کبھی بھی موجبہ کی صورت میں حاصل نہیں ہوگا۔ مثال جیسے کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، ولا شیء من الجماد حیوان، اور جمادات میں سے کوئی بھی چیز حیوان نہیں ہوتی، تو فلا شیء من الانسان بجماد، انسان جو ہے وہ جمادات میں سے شمار نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے؟ صغریٰ موجبہ کلیہ ہے، کبریٰ سالبہ کلیہ ہے، نتیجہ ہمارے پاس سالبہ کلیہ کی صورت میں آ رہا ہے۔ یہ ہوگی پہلی شرط۔ جہاں تک تعلق ہے دوسری شرط کا، تو فرماتے ہیں دوسری شرط کیا ہے شکل ثانی کی؟ کہ کبریٰ ہمیشہ کلی ہونا چاہیے۔ یعنی وہی شرط ہے جو ہم نے شکل اول کی شرط خاص کے طور پہ بیان کی تھی، کہ ہم نے کہا تھا کبریٰ جو ہے وہ ہر حال میں کلی ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں یہاں پر بھی یہی شرط ہے کہ کبریٰ ہمیشہ کلی ہونا چاہیے۔ اگر کبریٰ جزئی ہوگا تو فرماتے ہیں اس صورت میں قیاس بھی منتج نہیں ہوگی۔ دلیل کیا آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات کو مان لیں اور تسلیم کر لیں کہ کبریٰ جو ہے وہ کلی نہیں ہوتا بلکہ جزئی ہو سکتا ہے، فرماتے ہیں اگر کبریٰ کی جزئیت کو تسلیم کر لیں تو اس صورت میں ہمیں ہر حال میں صغریٰ کو کلی فرض کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صغریٰ بھی جزئی ہوا، دوسری جانب سے کبریٰ پہلے سے جزئی ہے، مطلب یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے تیسرے قاعدے میں کہ لا انتاج من الجزئیتین، کہ کبھی بھی دو جزئیت سے نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں تیسرا قاعدہ یہاں پر باطل ہو جائے گا۔ پس ہماری مجبوری ہے کہ ہم صغریٰ کو کلی فرض کریں، صغریٰ کو جزئی فرض نہیں کر سکتے۔ اب فرماتے ہیں یہ جو صغریٰ کلی ہے، یہ صغریٰ کا کلی ہونا ہمارے پاس دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو سالبہ کلیہ ہوگا یا یہ موجبہ کلیہ کی دلیل بیان کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف سے ہمارے پاس کبریٰ جو وہ جزئی ہے، لیکن جو صغریٰ ہے وہ صغریٰ کلی ہے۔ کلی کون سا ہے؟ فرماتے ہیں سالبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے اور موجبہ کلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کبریٰ سالبہ جزئیہ ہو تو فرماتے ہیں صغریٰ کا موجبہ کلیہ ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ شرط اول جو ہم نے ابھی بیان کی کہ اختلاف کیف ہونا چاہیے۔ اختلاف کیف کب ہوگا؟ فرماتے ہیں جب صغریٰ موجبہ کلیہ ہوگا۔ چونکہ ہمارے پاس جو کبریٰ ہے وہ پہلے سے سالبہ جزئیہ، فرماتے ہیں جب وہ سالبہ ہے تو صغریٰ کا موجبہ کلیہ ہونا ضروری ہے۔ اگر فرماتے ہیں کبریٰ موجبہ جزئیہ ہو تو اس صورت میں ہمیں صغریٰ کو سالبہ کلیہ فرض کرنے پڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایجاب و سلب میں جو اختلاف والی شرط ہے وہ باطل نہ ہو، چونکہ کبریٰ موجبہ ہے پس صغریٰ جو وہ سالبہ ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس دو صورتیں ممکن ہیں، کبریٰ سالبہ جزئیہ ہوا تو صغریٰ موجبہ کلیہ ہوگا، کبریٰ موجبہ جزئیہ ہوا تو صغریٰ جو ہے وہ سالبہ کلیہ
ہوگا۔ فرماتے ان دو صورتوں کو آپ کے سامنے بیان کر کے انشاءاللہ آگے اس کو باطل کریں گے۔ فرماتے دونوں صورتوں کی مثال دیتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں آپ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ اگر صغریٰ موجبہ کلیہ ہو اور کبریٰ سالبہ جزیہ، یہ پہلی صورت کی جب ہم کیا کہا صغریٰ جو ہے وہ موجبہ کلیہ ہے اور کبریٰ سالبہ جزیہ ہے۔ فرماتے ہیں اب چونکہ اگر آپ تھوڑا یہاں پہ غور کریں تو صغریٰ کیا ہے موجبہ کلیہ، یعنی موجبہ کلیہ میں کیا ہوتا ہے کہ حکم تمام افراد کے لیے ثابت ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے پاس کبریٰ ہے وہ سالبہ جزیہ جس میں حکم کو بعض افراد سے سلب کیا جا رہا ہے۔ مطلب موجبہ کلیہ میں تمام افراد کے لیے ثابت ہو رہا ہے، کبریٰ میں بعض افراد سے سلب کر رہا ہے۔ مطلب پس اکبر کے بعض افراد جن سے اوسط کو سلب کیا جا رہا ہے یقیناً اصغر کے افراد بھی اس سے مسلوب ہوں گے، لیکن فرماتے اکبر کے جن افراد سے اوسط کو سلب نہیں کیا جا رہا ان کے متعلق ایجاب و سلب کے اعتبار سے ثبوت ہوگا۔ نہیں معلوم کہ ان کو اصغر سے بھی سلب کیا جا رہا ہے، نہیں معلوم کہ ان کو اصغر سے سلب نہیں کیا جا رہا، فرماتے اس اعتبار سے ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ جب معلوم نہیں ہے کہ آیا اصغر اور اکبر آپس میں تلاقی کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے پر صادق آ رہے ہیں یا دونوں میں تباین پایا جاتا ہے، چونکہ دونوں احتمالات موجود ہیں لہذا دونوں احتمالات کے ہوتے ہیں نتیجہ مختلف ہو جائے گا، ایجاب و سلب میں ہم نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ مثال جیسے ہم کہتے ہیں کل مجتر ذو زلفن، ہر جو جگالی کرنے والا ہے وہ اپنے سم رکھتا ہے، وبعض الحیوان لیس بذی زلفن، اور بعض حیوان ایسے ہیں کہ جو کہ سمدار نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس یہاں پہ نتیجہ فبعض المجتر لیس بحیوان، بعض جگالی کرنے والے حیوان نہیں ہیں، فرماتے یہ یہاں پہ نتیجہ درست نہیں ہوگا۔ یا ہم کہتے ہیں کلو مشترن ذی زلفن، اور جو ہمارے پاس حیوان تھا کبریٰ میں اس حیوان کی جگہ پہ مادہ تبدیل کر دیں اور طائر کو لے آئیں اور کیا کہیں بعض طائر لیس بذی زلفن، اس صورت میں فرماتے ہیں کہ موجبہ کی صورت میں نتیجہ نہیں لے جائے گا بلکہ سالبہ میں لینا پڑے گا، فبعض المشتر طائر، بعض جگالی کرنے والے پرندے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی باطل ہے، جس طرح اوپر والا نتیجہ باطل ہے اس طرح یہ بھی باطل ہے۔ پس یہاں پر ایجاب و سلب کے اعتبار سے نتیجہ لینا درست نہیں ہوگا۔ در نتیجہ کیا ثابت ہوا کہ دو صورتوں میں سے جو ہمارے پاس پہلی صورت تھی جہاں پہ صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ سالبہ جزیہ ہے، فرماتے ہیں اس صورت میں کیا ہے یہاں پہ حکم نہ ایجاب میں اور نہ سلب کی صورت میں ثابت ہو سکے گا۔ جہاں تک تعلق ہے دوسری صورت کا، مطلب دوسری صورت میں کیا ہے کہ صغریٰ سالبہ کلیہ ہو اور کبریٰ موجبہ جزیہ ہو، مطلب یہ صورت بھی منتج نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صغریٰ میں تباین کلی ہے جبکہ کبریٰ میں بعض افراد کے لیے حکم کو ثابت کیا جا رہا ہے، پس اصغر کے بعض افراد اکبر میں بھی مسلوب شمار ہوں گے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے باقی افراد کا، تو چونکہ اوپر والی صورت کے مانند ہمیں معلوم نہیں ہے ان کو بھی سلب کیا جا رہا ہے یا آیا وہ افراد اس کے اوپر صادق آ رہے ہیں، مطلب چونکہ ہمارے پاس دونوں طرح کے احتمالات پائے جاتے ہیں لہٰذا یہاں پہ نتیجہ نہ ایجاب کی صورت میں اور نہ ہی سلب کی صورت میں لیا جا سکتا ہے۔ مثال جیسے ہم کہتے ہیں لا شیء من الفرس بناطق، یہ ہو جائے گا ہمارے پاس سالبہ کلیہ صغریٰ، اور کبریٰ ہمارے پاس ہو جائے گا موجبہ جزیہ بعض الحیوان ناطق، ہمارے پاس یہاں پہ فبعض الفرس لیس بحیوان، یہ جو ہمارا سالبہ جزیہ کی صورت میں نتیجہ آ رہا ہے یہ نتیجہ ہمارا باطل ہوگا، بلکہ یہاں پہ ہمیں موجبہ جزیہ کی صورت میں نتیجہ لینا پڑے گا اور کیا کہیں گے فبعض الفرس حیوان، یہ کہنا پڑے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر ہم مادہ تبدیل کر دیں اور حیوان کی جگہ پہ انسان کو لیں، جیسے ہم کہیں صغریٰ میں لا شیء من الفرس بناطق اور بعض الانسان ناطق، فرماتے اس کا نتیجہ یہاں پہ فبعض الفرس لیس بانسان، فرماتے یہاں پہ سالبہ کی صورت میں نتیجہ ہے، اگر اس کو موجبہ کی صورت میں نتیجہ لیں گے فرماتے یہاں پر درست نہیں ہوگا۔ پس در نتیجہ بطور خلاصہ یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلی صورت میں بھی اور دوسری صورت میں کہ جہاں پہ ایک میں کبریٰ سالبہ جزیہ اور دوسرے میں کبریٰ موجبہ جزیہ ہے، دونوں میں فرماتے یہاں پہ نتیجہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اسی بنا پر ہم نے شرط قرار دی کہ کبریٰ کا کلی ہونا ضروری ہے۔ اما اذا اختلف الحکمان فی الصغریٰ والکبریٰ علی وجہ لا یصح جمعہما علی شیء واحد، مطلب جب حکم مختلف ہو صغریٰ اور کبریٰ میں اس اعتبار سے کہ دونوں کو شیء واحد پر جمع کرنا صحیح نہ ہو۔ بات آپ کے ذہن میں رہے یہ ایک درسہ سے مربوط ہے شرط اول کے ساتھ کہ جہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ دونوں ایجاب و سلب کے اعتبار سے مختلف ہونے چاہیے، اگر دونوں متحد ہوں گے تو فرماتے وہاں پہ تباین بھی ممکن ہے، وہاں پہ طلاق ممکن ہے، اور جب تباین ہے تو وہاں پہ شیء ثالث ان پر صادق آ بھی سکتی ہے اور ان سے سلب بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر نسبت طلاقی پائی جاتی ہے تو وہاں پر بھی شیء ثالث کو دونوں سے سلب بھی کیا جا سکتا ہے اور دونوں کے اوپر حمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں جب دونوں ایجاب و سلب کے اعتبار سے متحد ہوں گے مطلب اس صورت میں پھر ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ دونوں میں سے
کون سا حکم کس کے اوپر صادق آ رہا ہے کون سا حکم صادق نہیں آ رہا. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر صغرا اور کبرا اس اعتبار سے مختلف ہو جائے، ایک موجبہ ہو اور دوسرا سالبہ ہو، اگر صغرا سالبہ ہے تو کبرا موجبہ ہو، اگر صغرا موجبہ ہے تو کبرا جو ہے وہ سالبہ ہو، علی وجہ لا یصح جمعہما علی شیء واحد، کہ دونوں کو کسی ایک جگہ پہ جمع نہ کیا جا سکتا، اس طرح کے صغرا اور کبرا دونوں میں تباین پایا جاتا ہو. مطلب واجبہ ضروری ہے کہ ان یکون المحکوم علیہ فی احداہما غیر المحکوم علیہ فی الاخری، کہ دونوں میں سے ایک میں جس چیز کے بارے میں حکم لگایا جا رہا ہے دوسرے میں اس کے بارے میں حکم نہیں لگایا جا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں تباین پایا جاتا ہے. تباین کا مطلب کیا ہے کہ صغرا کا حکم الگ ہوگا اور جو کبرا کا حکم ہے وہ الگ ہوگا. فیتباین الطرفان الاصغر والاکبر، پس دونوں میں تباین ہو جائے گا. وتکون نسبت بینہما نسبت سلب، اور دونوں میں سلب کی نسبت ہوگی، ایجاب کی نسبت نہیں ہوگی. فلذا، اسی بنا پر فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ کلیہ بیان کریں شکل ثانی کا. تکون النتیجۃ فی الشکل ثانی سالبۃ دائمہ، شکل ثانی کا نتیجہ ہمیشہ سالبہ کی صورت میں آئے گا. وجہ اس لیے کہ ہم نے جب کہہ دیا کہ ایک موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے، یعنی سالبہ سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی، دونوں موجبہ ہو ہی نہیں سکتے. ہر حال میں ایک موجبہ ہوگا اور دوسرا سالبہ ہوگا، اور جب ایک سالبہ ہوگا تو نتیجہ ہمیشہ اخذ سے مقدمہ کی اتباع کرتا ہے. در نتیجہ تتبع اخذ المقدمتین، تو دونوں میں سے جو اخذ ہوگا نتیجہ اسی کی اتباع کرے گا. اور شکل ثانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں انشاءاللہ آگے آئے گا، ان تمام کا نتیجہ ہمیشہ سالبہ کی صورت میں ہی ہوگا. یہ تو بات ہوگی شرط اول کی. الشرط الثانی کلیت الکبریٰ، مطلب دوسری شرط ہے کہ کبرا کلی ہونا چاہیے. یہ وہی شرط ہے جو ہم نے شکل اول میں بیان کی تھی کہ جس طرح شکل اول میں کبرا کا کلی ہونا ضروری ہے ویسے ہی شکل ثانی میں کبرا کا کلی ہونا ضروری ہے. وجہ لأنه لو كانت جزئیۃ مع الاختلاف فی الکیف، اس لیے کہ اگر کیفیت تو مختلف ہو، ایک موجبہ ہو دوسرا سالبہ ہو، لیکن کبرا جو ہے وہ جزئی ہو کلی نہ ہو، فرماتے لم یعلم حال الاصغر والاکبر متلاقیان ام متنافیان، معلوم نہیں ہوگا کہ اصغر اور اکبر آیا خارج میں ایک دوسرے کے اوپر صادق آ رہے ہیں یا ان میں تباین پایا جاتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الکبر الجزئیۃ مع الصغر الکلیہ، جو دو صورتیں ہم نے بیان کی تھی ان دو صورتوں میں مصنف ایک صورت کا بیان کر رہے ہیں. مطلب اس لیے کہ وہ کبرا جزئی ہو، اس کا صغرا کلی کے ساتھ آ جانا کس صورت میں؟ اذا اختلفتا فی الکیف، دونوں کی کیفیت مختلف ہو. کیا مطلب؟ یعنی اگر کبرا سالبہ جزیہ ہے تو صغرا موجبہ کلیہ ہو، اگر کبرا جو ہے وہ موجبہ جزیہ ہو تو صغرا سالبہ کلیہ. فرماتے جب ان کی کیفیت مختلف ہو تو لا تدلان الا علی المنافات بین الاصغر و بعض الاکبر المذکور فی الکبریٰ، مطلب زیادہ سے زیادہ اس بات کو بیان کر سکتے ہیں کہ اصغر کے درمیان اور اکبر کے بعض افراد کے درمیان منافات پائی جاتی ہے، یعنی صادق نہیں آ رہے. بعض افراد کے بارے میں حکم لگایا جا سکتا ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے دیگر بعض کا، فرماتے ولا تدلان علی المنافات بین الاصغر والبعض الاخر من الاکبر الذی لم یذکر، مطلب اکبر کے جو دیگر بعض افراد جو کہ قضیہ کے اندر اور قیاس کے اندر کبرا کے اندر بیان نہیں ہوئے، مطلب ان دیگر بعض افراد کے درمیان اور اصغر کے درمیان آیا منافات پائی جاتی ہے یا منافات نہیں پائی جاتی، اس بات پر یہ دلالت نہیں کریں گے. ہمیں معلوم ہی ہوگا کہ آیا خارج میں ایک دوسرے پر صادق آ رہے ہیں یا صادق نہیں آ رہے. کما لا تدلان علی الملاقات، جس طرح منافات پہ دلالت نہیں کرتے ویسے ہی ملاقات پر بھی دلالت نہیں کرتے. در نتیجہ فرماتے ہیں جو ہمارے پاس نتیجہ آئے گا وہ مواد کے اعتبار سے مختلف ہوتا چلا جائے گا. فیحصل الاختلاف، نتیجے میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. جب نتیجے میں اختلاف آ جائے قیاس وہاں پہ حکیم ہو جاتی ہے. مثال کیا اس کی؟ فرماتے ہیں مثال ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. کل مجتر ذو زلف، ہر جگالی کرنے والا سمدار ہوتا ہے، اس کے سم ہوتے ہیں. بعض الحیوان لیس بذی زلف، اور بعض حیوان جو ہے وہ ذی زلف نہیں ہوتے. یہ مثال کسی دی مصنف نے کہ جہاں پہ ہمارے پاس صغرا موجبہ کلیہ ہے اور جو ہمارے پاس کبرا ہے وہ سالبہ جزئیہ ہے. فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَنْتِجُ سَلْبٌ، مطلب سلب کی صورت میں ہم اس کا نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض المجتر لیس بحیوان، بعض جگالی کرنے والے حیوان نہیں ہوتے. فرماتے ہیں یہ نتیجہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا.
لیکن ولو عبداللہ بالاکبر، اگر ہم حد اکبر جو ہمارے پاس ہے کون سی والی، حیوان والی، اس حیوان کی جگہ پہ اگر ہم کلمہ طائر کو لے آئیں، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَنْتِجُ الْإِيجَاب، حیوان کے ساتھ اگر سل میں نتیجہ نہیں لیا جا سکتا، فرماتے ہیں طائر کے ساتھ پھر ایجاب کی صورت میں نتیجہ نہیں لیا جا سکتا۔ اور یہ نہیں کہہ سکتے بعض المجتر طائر، بعض جو گالی کرنے والے طائر ہوتے، فرماتے ہیں نتیجہ یہاں پر درست نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، شرط اول کے ذیل میں بیان ہوا کہ صغریٰ اور کبریٰ میں ایجاب و سلب میں اختلاف ہونا چاہیے، اختلاف کی صورت میں ایک قضیہ میں حمل جبکہ دوسرے میں سلب کیا جائے گا، چونکہ نتیجہ اخص مقدمہ کے تابع ہوتا ہے لہذا شکل ثانی کا نتیجہ ہمیشہ سالبہ کی صورت میں ہوگا۔ شرط ثانی ہے کہ کبریٰ کا کلی ہونا ضروری ہے، اگر جزئی ہوگا تو قیاس نتیجہ آور نہیں ہوگی، اگر کبریٰ جزئی ہوا تو صغریٰ کا کلی ہونا ضروری ہے۔ پس دو ممکنہ صورتیں ہیں، یا تو صغریٰ سالبہ کلیہ ہوگا اور کبریٰ موجبہ جزئیہ، یا صغریٰ موجبہ کلیہ ہوگا اور کبریٰ سالبہ جزئیہ ہوگا۔ دونوں صورتوں میں ایجاب و سلب کی صورت میں نتیجہ لینا ممکن نہیں ہے بلکہ نتیجہ مختلف ہوگا۔ جب مواد کے اعتبار سے نتیجہ مختلف ہوگا پس یہ قیاس کے حکم کا سبب بن جائے گا۔ اسی بنا پر کبریٰ کا ہر حال میں کلی ہونا ضروری ہے تاکہ قیاس کی تمام صورتیں قابل نتیجہ ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔